قبلہ روز محشر سفید چہرے والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون ہوں گے، اور ساتھ میں کچھ چہرے ہیں وہ سیاہ چہرے ہوں گے، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ پھٹکار زدہ چہرے۔ تو یہ سفید چہرے، روشن چہرے، خوبصورت چہرے، اور اس کے مد مقابل ان چہروں لعنت اور پھٹکار پڑی ہوئی ہے، ان کو سیاہ چہرے کہا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جی، اسی سورہ آل عمران کی 106 اور 7 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کے روز قیامت کچھ چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تو جن کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوگی اور سیاہ ہو جائیں گے اس خدا کی لعنت کی وجہ سے، تو ایسے چہروں سے جو ہے وہ کہ آپ وجہ کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کو چکھو جو تم کفر کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، تو جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے، ہم فی خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں جو ہے جو روایات ذکر ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی روایت تفسیر قمی کی ہے، اور اس میں امام علیہ السلام اور جناب ابو ذر غفاری سے رسول خدا سے روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر، اور فرماتے ہیں یارد علیہ امت یوم القیامہ علی 5 رایات، رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت روز قیامت 5 جھنڈوں کے ساتھ آئے گی۔ فرایا ما اجل حاضل امہ، ایک جو جھنڈا ہوگا اس امت کے بچھڑے کے ساتھ ہوگا۔ فاسألہم عن الثقلین، تو ان لوگوں سے جب میں پوچھوں گا ثقلین کے بارے میں کہ من بعدی، کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ میرے بعد آپ لوگوں نے کیا سلوک کیا، فیقولون اما الاکبر فحرفناہ، تو میری امت کا یہ پہلا گروہ کہے گا کہ قرآن کی تو ہم نے تحریف کر دی، وَنَبَذْنَاهُ وَرَاءَ ظُهُورِنَا، اور ہم نے قرآن کو اپنے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَأَمَّا الْأَصْغَرُ فَعَادَيْنَاهُ وَأَبْغَضْنَاهُ وَقَتَلْنَاهُ، اور جو دوسرا شکل ہے اس سے ہم نے بغض رکھا، ہم نے دشمنی کی، ہم نے ان کو قتل کیا۔ فَأَقُولُ لَهُمْ رِدُوا النَّارَ ظَمْأً مُزْمَعِينَ مُسْوَدَّ وُجُوهُكُمْ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں ایسے گروہ سے کہوں گا اپنی امت کے کہ آگ، جہنم کی آگ کی طرف چلے جاؤ پیاسی حالت میں، اور تمہارے چہرے اپنا سیاہ اور پھٹکار کی حالت میں تم جہنم کی آگ کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر دوسرا علم آئے گا اور اس کے ساتھ اس امت کا فرعون ہوگا، تو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا کتاب اور میری اہل بیت کے ساتھ، تو وہ بھی وہی تقریباً جواب دیں گے جس طرح کا پہلا جواب ہے کہ قرآن کو ہم نے تحریف کی، اس کی مخالفت کی، اور اہل بیت کو ہم نے ان سے دشمنی کی، ان کو قتل کیا، تو ان سے بھی رسول خدا فرمائیں گے کہ پیاسی حالت میں سیاہ چہروں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ اور پھر تیسرا جو ہے علم آئے گا، ایک تیسرا گروہ اس امت کا رسول خدا کی امت میں سے آئے گا، اور وہ اس امت کے سامری کے ساتھ آئے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حالات ہیں، وہ رسول خدا ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بچھڑے کی پوجا کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شرک کی طرف چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن فقط گئے تھے، 30 دن کا وعدہ کر کے فقط 10 دن زیادہ خدا نے مدت بڑھائی امت کا امتحان لینے کے لیے، غائب ہوئے، تو امت اتنی گمراہ ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وصی بھی موجود تھے جناب ہارون، امت کے درمیان قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ 10 دن کے اندر پوری امت میں سے چاند لوگ رہ گئے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہی اشارہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری امت بھی میرے بعد قرآن کے ساتھ بھی کیا سلوک کرے گی، اور میرے اہل بیت کو چھوڑ کے اور میرے وصی کو چھوڑ کے جو ہے بچھڑے کی پوجا شروع کر دے گی، سامری کی، جیسے سامری نے گمراہ کیا تھا، سامری کے پیچھے لگ جائیں گی، اور اس امت کے فرعون کے پیچھے لگ جائیں گی۔ اور آگے فرمایا اس کے بعد چوتھا جو علم آئے گا وہ خوارج کا، جو سدیہ جس کو کہا گیا، وہ اس کے ساتھ لوگ آئیں گے، تو ان سے بھی کہوں گا کہ آپ نے قرآن اور میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، تو وہی جواب دیں گے قرآن سے ہم نے بیزاری کی اور آپ کے اہل بیت کو قتل کیا۔ تو اس صورت میں بھی رسول خدا فرمائیں گے کہ سیاہ چہروں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر 5واں علم آئے گا
ثم تارد علی رایا ما امام المتقین و سید الوسین و قائد الغر المحجلین و وسیع رسول رب العالمین کہ پانچواں علم جو ہے وہ امام المتقین کے ساتھ ہوگا، سید الوسیین کے ساتھ ہوگا، روشن پیشانی والوں کے قائد کے ساتھ ہوگا، اور رسول کے وسیع کے ساتھ ہوگا۔ فاسألہم ما فعلتم بالثقلین من بعدی، جو اس علم کے ساتھ ہوں گے، مولا علی کے علم کے ساتھ، ان لوگوں سے میں سوال کروں گا کہ اے میری امت کے گروہ، آپ لوگوں نے کتاب اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فیقولون اما الاکبر فاتبعناہ واتعناہ، تو کتاب کی ہم نے اتباع کی اور اطاعت کی، واما الاصغر فاحببناہ ووالیناہ ووازرناہ ونصرناہ، اور جو دوسری شکل ہے اہل بیت، محبت کی، ان کی ولایت کا اقرار کیا، ان کی ہم نے نصرت کی، حتی احریقت فیہ دماؤنا، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، اہل بیت کی نصرت کی وجہ سے ہمارا خون بہایا جاتا رہا یا رسول اللہ۔ 1400 سال پہلے رسول خدا بتا گئے کہ اہل بیت کی محبت میں بم بلاسٹ کیے جائیں گے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے گا، یہ 1400 سال پہلے بتا کے جا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اور یہ روایت جو ہے تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 109 کے اوپر موجود ہے۔ فاقول لهم، میں اپنی امت کے اس گروہ سے کہوں گا جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں کہوں گا، رد الجنہ رواعن مرویین، جنت میں چلے جاؤ اور سیراب ہو جاؤ، مبیضتاً وجوہکم، تمہارے چہرے جو ہے وہ روشن ہیں، سفید ہو جائیں گے اس نور سے۔ ثم تلا حاضل آیا، پھر اللہ کے رسول نے آیت پڑھی کہ روز قیامت کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے انہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، اب عذاب چکھو جو کچھ تم انکار کرتے تھے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، یہ روز حشر سے ہی مشتق ہے کہ بعض کے چہرے جو ہے پھٹکار زدہ اور ان کے اوپر نحوست ہوگی، یا اس دنیا میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو مولا امیر المومنین کے سخت ترین دشمن ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب آڑے ٹیڑھے مطلب ان کے وہ معلوم ہو جاتا ہے چہرے پر سے ایک مومنیت کی ایک جھلک الگ ہوتی ہے اور ایک نحوست ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف روز محشر سے مشتق ہے یا آج بھی ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ اس میں موسی صاحب میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی بغض اہل بیت رکھتا ہے اس کا دل کم از کم سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، دنیا میں ہی اس کے دل کی سیاہی اور تاریکی جو ہے، اور اس دل میں نور نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات چہرے کا رنگ کسی وجہ سے وائٹ ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے روشن ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کا دل ضرور سیاہ ہوتا ہے۔ باقی رہا خدا کی لعنت ایسے لوگوں پہ برستی ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، خدا بھی لعنت کرتا ہے۔ قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، خدا دنیا میں بھی ان پہ لعنت کر رہے ہیں، آخرت میں بھی لعنت ہوگی اور ان کے لیے احانت والا عذاب ہے۔ اور رسول کو یقیناً اذیت ہوتی ہے جب ان کی اہل بیت سے کوئی بغض رکھتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو جب رسول کو اذیت ہوتی ہے تو اللہ کو بھی، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب لعنت برستی ہے تو پھر رحمت سے یہ لوگ دور ہوتے ہیں، تو تباً وہ ان چہروں پہ خاص قسم کی پھٹکار پڑتی ہے جو اہل نظر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔